وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں انشاءاللہ اپنی بات 15-16 منٹ جاری رکھوں گا. آج میں کافی ساری علالت ہے مجھے اور طبیعت میری خراب ہے کافی. پورے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں اور شوگر اپ ڈاؤن ہو رہی ہے. رات 450 کے قریب شوگر تھی اور اب چیک کی ہے تو 197 ہے. تو یہ اوپر چڑھنا نیچے اترنا یہ مریض کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، ایسی تیسی ہو جاتی ہے اور پورا بدن میرا دکھ رہا ہے. میں آپ حضرات کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مجھے آپ حضرات کی جب مجھے زیارت ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیز القدر انور شاہ جی، اصل میں ابا جی مجھے ایسے کہتے تھے، میرے منہ سے قدرتی نکل گیا. تو انور شاہ جی نے بس بیٹھ جاؤ. آپ حضرات سے یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عنوان پر گفتگو کی ہوگی. فاروق آپ کا لقب اسلام لانے کے بعد پڑا ہے. پہلا نام آپ کا عمر تھا، عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر. فاروق تو اس وقت پڑا جب آپ نے منافقوں کی ایسی تیسی کی، مشرکین کی بھی منکرین کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے منافقین کا علاج بہت کروایا. ایک کافر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن پاک کا سیدھا انکار کرے، وہ کافر ہوتا ہے. اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے کرنے میں، پکارنے میں، چڑھاوے دینے میں، نظر نیاز دینے میں جو اس کے بندوں کو، اس کے پیغمبروں کو شامل کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے. جیسے یا نبی، یا رسول، یا علی، یا غوث الاعظم دستگیر، یا پیر، یہ سارے زبان کا شرک ہے. اور ان کی قبروں پر جا کر چڑھاوے دینے، ان کے جھنڈے بنا کر ان کو چومنا اور پوجنا، یہ بدنی شرک ہے، مالی شرک ہے، مال کا شرک. قبروں پر غلاف چڑھانے اور پھر ان غلافوں کو گھروں میں ڈالنا، سروں پر باندھنا، یہ مال کا شرک ہے. ان کے نام پر نظر نیاز دینی، چڑھاوے دینے، یہ مال کا شرک ہے. زبان کا بھی ہو گیا. اور اب جسم کا شرک، سجدہ کرنا اور ان کو چومنا،
یہ سب کچھ حرام ہے۔ قبروں کو سجدوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پہلے مجھے تسلی دو۔ آپ سادہ لفظ سب ایک ہی بول دیں، کملی والے نے فرمایا۔ یہ لفظ بھی بڑا پیارا ہے، دل کو بھاتا ہے اور ہے بھی مختصر۔ تو کیا کس نے فرمایا؟ کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی یہودیوں والنصارہ اور عیسائیوں، ان لوگوں پر جنہوں نے اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، نبی بڑا ہوتا ہے یا ولی بڑا ہوتا ہے؟ جی نبی بڑا ہوتا ہے۔ تو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے حضور نے کیا فرمایا ان پر؟ نبیوں کی قبروں پر تو کملی والا فرمایا کہ لعنت ہے اللہ کی۔ تو جو ولی ہیں وہ تو نبی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم ولیوں کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہیں، اور ولی نبی کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں ہیں۔ تو جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ کریں پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ آپ ہی مجھے بتا دیں۔ یہ بات سادی سی ہے۔ اور پکار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ گرج کے جواب دیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قرآن ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب اذان سے پہلے بھی پکارا جا رہا ہے، مولوی صاحب واز شروع کرتے تب بھی پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نبیوں ولیوں کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح یہ زبان کا شرک ہو گیا پکارنا، چڑھاوا وغیرہ مال کا شرک ہو گیا، اور سجدہ وغیرہ بدنی شرک ہو گیا۔ تو شرک مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان عبادتوں میں کسی اور کو اپنے سینے تے اے دل ایس پاسے جے تھوڑے کھبے پاسے میرے بھی کھبے پاسے دل تے ہاتھ رکھ کے ایمان نہ دسو یہ گلاں سچیاں نے یا نہیں سچیاں۔ صحیح آواز مینوں نہ پتہ لگ گیا ہے، ایک حد ہے جس تو اگے آواز نہیں آئی تے ادھروں ہی تے میں یہ نہیں تھانوں تھکے نہ کہنا بولو، جب تھوڑے کے ساری گل کھل چکی پھر بھی نہ بولو تے پھر کوئی مشرک بندہ تے بڑے پیا مینوں دے نال کی۔ دو غدار اللہ کو پسند نہیں، دو غدار اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ ایک غدار وہ جو اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک ٹھہرائے، اور ایک غدار وہ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اپنی بیوی کے بستر کو چھوڑ کر کسی اور کے بستر کو آباد کرے وہ غدار، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، سجدہ کرے، چڑھاوا دے، وہ غدار۔ ان دونوں غداروں کے معافی نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو معافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحیح بولتے نہیں؟ حضرت تیری آواز میں نہ آئی تو میں ساری گال دس دینی اس آئی والی۔ خیر، بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق نے کافروں کا بھی علاج کیا، مشرکوں کا بھی علاج کیا، اور منافقوں کا تو آپ کو بڑا واسطہ پڑا ہے، ایسی طبیعت صاف کی منافقوں کی۔ اب سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے فرمایا، سونے تینوں گل دساں ایک، کن نے فرمایا؟ لو ایویں بہانے نال تسی اللہ پاک کے اور اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کس نے فرمایا؟ چلو میں ہولی ہولی تکلیف بھولتا جانا ہوں، مینوں آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، سونے تینوں ایک گل دساں، یعنی میرے سونے نبی تجھے ایک بات بتاؤں،
آپ بڑے خوش ہوئے تو کہتے سونے معبودہ ضرور دس ہے، سونے میرے رب مجھے ضرور بتا۔ فرمایا جے تیرے بعد ہن نبوت دا ہو گیا سسٹم بند، تیرے بعد ہن نبی کوئی نہیں، تے عمر وچ ساریاں میں صفتاں ایسیاں پیدا کیتیاں ہوئیاں نے، تیرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا نا تے عمر نے نبی بننا سی۔ جدوں یہ گل نبی علیہ السلام نو گل ملی تے آپ نے کبھی کنجوسی نہیں کی، کبھی بخیلی نہیں کی، آپ نے فوراً فرمایا لو کان بعدی، بعد کا معنی بعد اور یا بعدی میرے، لو کان بعدی، لو میں نا اگر ہوتا میرے بعد نبی کوئی نبی، لکان عمر، لا لمز پر لا یہ البتہ پکی گل ہے کہ عمر نے نبی بن جانا سی۔ ادھروں کوئی ہل جل نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالغفار صاحب پچھلی باری بھی میں بڑا کوئی تھکیا گھبرایا بیٹھا سی، مسافہ لیا تے تلکندی کی تھی، میں کہ بھی تلک الذین آمنوا ہو گیا، کھسک گیا۔ آتے بڑی دور سے ہیں، کرتے بڑا پیار ہیں۔ اچھا جی، بہت اچھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو یہ فرمایا، اللہ نے صفات کیا رکھی؟ صفات یہی ہوتی ہیں نا کہ نبی خیال لے آوے تو رب قرآن لے آوے، نبی نو خیال آوے تو رب قرآن لے آوے۔ رب نے صفتوں رکھیاں سی، اس واسطے حضرت عمر نو خیال آیا تو رب نے قرآن لے آندا۔ آ جائے جڑا صرف حضرت عمر دے واسطے آیا، انہوں دی حمایت وچ، ان کی حمایت میں آیا۔ آپ کو پنجابی سمجھ آتی کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو آپ کے لیے پیور اردو بولوں گا، اور اردو بھی 2-3 قسم کا ہے۔ ایک ایسا ہے جو سب کے اوپر سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بہت اعلیٰ قسم کی اردو ہے، لکھنؤ کی اردو۔ آج تو میقات تیاتر نہیں ہوا، کی مطلب آج بارش نہیں ہوئی، یہ اردو ہے۔ خیر، میں آپ سے ہم کلام تھا، خیال آیا حضرت عمر کو، تے خیال کا اظہار نبی علیہ السلام سے یوں کیا، یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کیا کہ ادھر تو خورے منکر بیٹھے نے، یا رسول اللہ تو اور بوریاں والے وہ آکھو اچھی، ہوں مینو دسو بھی تسی آکھیا کہ نہیں یا رسول اللہ، تے میں اخوایا کہ نہیں اخوایا، قابو آئے جی کہ نہیں آئے جی؟ لیکن ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، ٹائم پر نماز، اس کے علاوہ اگر مارو نماز پڑھو کہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ سجدے میں ٹکریں لگیں گی۔ ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں، ویلے نال یا رسول اللہ تے کویلے نال شرک۔ بولو، کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ کالے رنگ کا بڑا سر جو حجر ہے، پتھر ہے، اس پر 2 پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں تاکہ استاد جی کی زبان سے بات کھل کے صاف پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ کیوں مقام ابراہیم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب دادا ابراہیم اور دادا اسماعیل باپ بیٹے دونوں مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، جب ان کے ہاتھوں کے برابر تک دیواریں ہو گئیں تو دادا ابراہیم پریشان ہو گئے، میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر کھڑا ہو کر اونچا ہو کر عمارت کو اونچی کروں، دیواروں کو اونچی کروں۔ جبریل امین آئے اور آ کر کیا دیکھا؟ ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سارا پتھر ہے،
ਆਪਾਂ ਤੇ 1 किलो का पत्थर चुकना भी मुश्किल है। और अजकल दे पिज़्ज़ा खान वाले और अजकल दे ये माल क्या होता है, ये लेज़, जो गंद बला खाने वाले बच्चे जवान होते हैं तो इनकी कमरों को दर्द होता है, जान नहीं होती। और उस वक्त तो बड़े बड़े बुजुर्ग भी वज़न उठाते थे, और जिब्रील तो हैं ही फरिश्ते, वो तो ज़मीन सारी भी अकेले उठा सकते हैं। जिब्रील अमीन ने वो पत्थर उठाया और ला कर रख दिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के खलील, अब इस पर आप खड़े हो जाएं और इस पर खड़े होकर आप ऊपर तामीर करते जाएं, इस्माईल आपको पकड़ाते जाएंगे। और फिर साथ कहा, अगर इससे भी ऊंची करनी हुई या आगे करनी हुई दीवार, मजीद आगे चलना हुआ, या पत्थर को अल्लाह हुक्म देंगे आगे बढ़ जाया, या मुझे हुक्म देगा कि आगे इसको उठा जा। पत्थर को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा खलील जहाँ खड़ा है जम के खड़ा हो, कुछ होने लगा है। अल्लाह ने पत्थर के अंदर जिस तरह स्प्रिंग लग जाते हैं या फोम होता है, पत्थर नरम होना शुरू हो गया, आपके पाँव इतने इतने नीचे अंदर चले गए। अल्लाह फरमाता, पैर चौके क़यामत तक तेरा निशान नहीं मिटेगा। और इन निशानों की वजह से इस पत्थर को मैं मकाम इब्राहीम का नाम दूंगा। अल्लाह के रसूल ने ये पूरी वजह बयान फरमा दी, तौजीह फरमा दी। उसके बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर नू ख्याल आवे। मैं आगे की आख्या सी, उमर नू ते रब दा, इधरों सही आ रही है जवाब। पिछले मेरे ख्याल तुसीं साल बन्ने होए ने, पिछले साल इदू मैं तंग हुंदा सी ते इधरों आवाज़ आ रही सी, हुण ऐतकी इधरों काम खराब है ते इधरों काम ठीक है, या मेरे कन्नां दा मसला बन गया, कदे इधरों उच्ची हुंदे ने कदे इधरों उच्ची हुंदे ने। ऐ मेरे उमर, क्या ख्याल आया है तेरा? अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर आप इजाज़त दें, दादा इब्राहीम, हम सब उनकी औलाद मक्का मुकर्रमा वाले, इन कदमों पर मैं अपने कदम रख कर 2 नवाफिल अदा करके रब को राज़ी कर लूँ। उमर को क्या आवे? ख्याल आवे, उमर को ख्याल आवे और अल्लाह का कुरान आवे। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील लब्बैक या जलील, जा मेरे कमली वाले के पास और जाकर कुरान देकर आया, क्योंकि उमर नू ख्याल आवे ते रब कुरान ले आवे। फरमाया वत्तखिजू, फरमाया वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। क़यामत तक जितने भी लोग आए, तवाफ करें, उम्रा करें, हज करें, अगर उन्होंने उमर की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ खड़े होकर नवाफिल अदा न किए, न तवाफ मुकम्मल होगा, न उम्रा मुकम्मल होगा, न हज मुकम्मल होगा। सुबहान अल्लाह, बात समझ आ रही है? वो उमर जिसको ख्याल आता है तो अल्लाह कुरान भेजता है। मदीना मुनव्वरा में फारूक आज़म जा रहे थे, गली में मोड़ मुड़ने से पहले इबलीस आ गया। इबलीस को जानते हो? उसका मशहूर नाम क्या है? सारे बोलते पे जे, मत को सज्जे खब्बे वेख लो, जरा नहीं बोलता कि खुद शैतान का भाई ना होवे। सज्जे खब्बे वेख लो, सारे बोले। चलो, इबलीस आ गया अचानक, चेता ही भूल गया मैं गायब हो जाऊंगा, ज़हन से निकल गया मैं गायब हो जाऊं। और देखते कहते अस्सलाम वालेकुम। आप समझ गए ये खबीस है। अगली गल सुनावा के रहन दें। बल्ले क्या बात है, थोड़ियां लाजां ने, बड़े लाडे जे तुसी।
لیکن لاڈلا نہ بنا جے، لاڈے بن جا جے۔ راتی لاڈلا بھی ٹھوکی کھڑا سی۔ وہ کسی اخباری نمائندے نے سوال کیتا جی کہ شرک کی ہوندا ہے؟ کہندا جی نوکری نہ ملے تو روڑا پانا دے وٹے وٹے مارنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کئی ایسے الو کے پٹھے ہیں جو اس کو لکھتے ہیں امیر المومنین، قائد ملت اسلامیہ۔ ڈوب کر مر جاؤ، اگر تمہارے لیے قیادت اسی چیز کا نام ہے، تم بھی جاؤ بھاڑ میں اور تمہارا قائد بھی جائے بھاڑ میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں بتا رہا تھا جب ان میں کنوں اٹھا کے ان کی گردن نپاں، کیونکہ اس کو شیطان بنانا پڑے گا اور مجھے دبانا پڑے گا، اس واسطے آپ یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ سارے میرے محبوب بیٹھے تھے۔ آیا اور آ کر سامنے کھڑا ہوا، گل نہ آوے، بات نہیں کرنی آ رہی تھی۔ فاروق اعظم نے کہا تو کون ہے؟ تیری ایسی تیسی خبیث کتے، شیطان لاڈلے کی۔ آپ آگے بڑھے، اس کی گردن کو یوں دبایا۔ کس نے؟ کس کو دبایا؟ جب اچھی طرح دبایا تو اس کی آنکھیں نکلی باہر اور سرخ ہوئیں۔ یہ اللہ کے محبوب کی حدیث میں ہے، ایویں نہیں چپر چپر لگ دی پئی، یا لاریاں بساں وچ ویگناں میں جڑے قصے بھیج دوں وہ قصہ ہوئے۔ یہ میں اپنے محبوب کا قصہ سنا رہا ہوں، احادیث میں ہے۔ دبایا، آنکھیں نکل کر باہر لٹکی اور کہتا عمر 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 مینوں قتل نہ کری، مجھے مارنا نہ، اس لیے کہ رب سے میں نے قیامت تک کے لیے عمر مانگی ہوئی ہے۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑا۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ بیان کرتا ہے، ابلیس نے عرض کی ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا، ذلیل ہو گیا، میرے ربا اب مجھے عمر قیامت تک عطا کر دے، اتنی زندگی عطا کر کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ اللہ فرماتا ہے انک من المنظرین، تو نے زندگی مانگی ہے، میں نے تجھے دے دی ہے، آکے ہون ویکھی میں کی کردا۔ اللہ کہندا جو کرنا ہے کر لویں۔ آکھن لگیا بڑے بڑے میں ڈبے پیر پیدا کرانگا، بڑے بڑے میں سیاستدان پیدا کرانگا، انہوں نے خاتم النبیین بھی کہنا نہیں آئے گا، تے لوگ کہن گے قائد ملت اسلامیہ۔ تھک گئی پھٹے منہ توڑا۔ یہ قائد ملت اسلامیہ جس کو پتہ ہی کونی اولاد یہودی بن رہی ہے، اور پھر ملک کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح امریکی کردار ادا کر رہی ہے۔ کیوں ڈروں؟ جیلیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں، میرے باپ نے بھی دیکھی ہیں۔ مولانا خیر ہے، وہ پرانے بیوی دے خیالات تے نہیں پہ گئے، کیونکہ ان کی بیوی بھی وفات پا گئی ہے۔ میں اور مولانا دونوں بیوہ ہو گئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو بتا رہا تھا ملکوں کے مالک ایسے ڈبے پیر، ایسے سیاستدان، ایسے مولوی، ایسے علامے اور ایسے سیٹھ اور ایسے چودھری بزنس مین پیدا کروں گا جو تیرے دین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، کہلائیں گے مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے انک من المنذرین۔ پھر کہتا ہے شیطان ہن تو ربا کہہ دیتا ہی تے گل بدل نہیں سکتی، گل بدل، اللہ کہے تو بات بدل نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے
میری بات بدلتی نہیں تو بول شیطان کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے ثم لأغوینہم، میں اغوا کروں گا تیرے بندوں کو، وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، می بڑا ہے نہ جا جمعہ پڑھن کیونکہ اتھے تے قرآن بیان ہونا ہے، ایتھے نال ہی کدھرے پڑھ لے۔ پیچھے سے بھی آؤں گا، شیطان نکال لا کو، پیچھے سے آواز ماروں گا نہ جا نہ جا، مسیطیں کسے بھی نہ جا، گھاری نماز پڑھ لے۔ میں سجیوں بھی آواز ماراں گا، بیلی سجن کھڑے ہوں گے، کتھے چلنے ہیں؟ می وچ پانی بڑا ہے، ماشاءاللہ دی پالپور دی بدلی بلدیا بڑی سمجھدار ہے، 3-5 فٹ پانی کھڑا ہوں ہے، کیا بات ہے بلدیا دی، ٹیکس لین نو تگڑے تے انتظام کرن نو کچھ پلے نہیں۔ میں بائیں طرف سے بھی آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اکثریت قیامت والے دن لوگ آدم دی اولاد تیرے نہ شکرے ہو کے جہنم پہ جان گے میرے نال، تے تھوڑے جے رہن گے جڑے اللہ تیرے نال ہوں گے۔ اللہ فرماندہ ہے اکثریت دی بات، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت بے عقل ہوں گے تے تھوڑے ایمان والے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ماری مینو، اکھاں نکل پئیاں، نہ مارو مجھے فاروق، نہ مارو، اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے چیتا ہے پجن جی خیر ہے، ایک دم ہوا ہو گیا اور ہوا ہو کر غائب ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت انہیں الٹے پاؤں واپس گئے اپنے قائد محترم کے پاس، کہو سبحان اللہ۔ قائد جمعیت الصحابہ آپ کی خدمت میں پہنچے، صحابہ کی جماعت کے جو قائد ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عمر، فیس ریڈنگ، بڑا لال چہرہ ہوا ہے، بڑا گرما گرم ہے، بڑے پسینے پسونے، خیر ہے؟ کہا جی اور شیطان نال ملاقات ہوئی سی، تو پنجابی جی ترجمہ کرائیں یا اردو چ؟ میرے وہ قابو چڑھ گئی تو میں انہوں پھر تن رکھیا، میرے قابو آ گیا، میں نے اس کے گلے کو دبایا، اس کی آنکھیں نکل آئیں۔ اچھا، فاروق اعظم کے اندر حضور حیران نہیں ہو رہے گل سن کے، آپ نے اس کو کوئی میجر کیس نہیں لیا نبی علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا اچھا تائیں جبریل ہونی میں دس کے گیا ہے، وہ میجر کیس کے میں لین پہلے اطلاع آ گئی ہیں۔ جبریل نے اتنا بتایا، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے جا میرے کملی والے نو دس تیرے مدینے دی دھرتی تے آج ایک واقعہ ہویا ہے، تے عمر آوے تو انہوں دس دیویں کہ آج